السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی حکیم الحکمہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، جو ہمارا طب نبوی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے معلومات میں آج میں آپ کے سامنے ایسی چیز کے لے کر آ رہا ہوں جو ایک دم آسان ہو، جس کا نام ہے شہد۔ شہد کا نام آتے ہی سب کو جیسے اس کا مزہ، اس کا کلر سب معلوم آتا ہے، مگر آج لوگ پریشان ہیں کہ شہد اصلی ہو یا نقلی، کیسے اس کی پہچان ہو۔ اس کے اوپر کئی جو ہے اختلافات ہیں کہ شہد کیسا ہوتا ہے، مگر اب جیسے آج ہم کنٹری چکن استعمال نہیں کر رہے، جو انجے مرغی وغیرہ ہوتی، تو اسی طرح ہم سفید استعمال کریں تو جیسے ہمارے بھی آج خواہ کمزور ہو گئے، اصلی شہد کا استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب جیسے فارمنگ میں شہد آ رہا ہے وہی شہد کو ہم اگر شہد تصور کرتے ہوئے چلیں تو انشاءاللہ یہ بھی شہد میں اللہ تعالیٰ نام سے اس میں شفا دے دے گی۔ تو شہد غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اس میں نبی اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ مکھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیاں ہیں جو انسان کو بتانے کی غور، اور نشانی ایسی ہے کہ اس میں غور کرنے سے ہم کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان ہے کہ جس نے شہد کی چسکی 3 دن روزانہ سویرے سویرے ہر مہینے لینے کا اختیار کر لیا تو اس بڑی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے 2 اہم حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ پینے والی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو سب سے زیادہ پسند فرمایا، اور ارشاد ہے کہ نبی کے وسلم حلو یعنی میٹھی چیز اور شہد بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یوں ہی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کے وسلم ارشاد ہے تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن۔ تو ایسا شہد کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں، اور ابن کثیر نے وغیرہ جو ہے کئی اس میں جو ہے بارش کا پانی سے دھو کر شہد سے پینا، یہ سب چیزیں جو ہے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت لے کر کہ اس کو جو ہے بارش کا پانی سے لے کر شہد میں ملا کے پیے تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کئی حدیث ہم کو ملتے ہیں، مگر شہد کے اوپر جو ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ استسقاء میں جیسے پیٹ پھول گیا وہ استعمال میں آتا ہے، اور یرخان میں تو پیشاب کی رکاوٹ ہے تو اس میں کام میں آ جائے گا، ورم ہے اس میں آئے گا، فالج میں، لقوے میں زہروں کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، اور امراض سینہ اور سر کے امراضوں میں بھی، پتری کو توڑنے میں، اور معدے کی طاقت کو، قوت با میں، اگر آنکھوں میں لگائے تو بصارت آ جائے گی، آنکھوں کی روشنی کو، جگر کو طاقت دیتا ہے، اور آنتوں کے ورم کو دور کر، جیسے انٹسٹائن میں کولائٹس وغیرہ ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ گرم پانی کے ساتھ شہد میں تھوڑا سرکہ اور نمک ملا کر کھائے تو غرارہ کرنے سے حلق کے زخمہ اور جو ہے مسوڑوں کا ورم دور ہو جاتا ہے۔ اور شہد میں کے اوپر کئی تحقیق ہو گئے ہیں کہ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ قدرتی کاربوہائیڈریٹ کا عمدہ ذریعہ ہے، جو قدرتی طور پر ہمارے جسم میں جو کاربوہائیڈریٹ، اس کے لیے جسم کو فوری تنوع مہیا ہوتی ہے۔ یہ کھلاڑیوں میں قوت، اگر کوئی کھلاڑی استعمال کرتا ہے تو قوت برداشت اس میں اور تھکان ہونے نہیں دیتا، دور کرتا ہے۔ ورزش کرنے کے دوران والی تھکان کو بھی دور کرتا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو اس کے اوپر روٹی کے اوپر لگا کے اگر استعمال کرائیں تو ان کو جیسے سینڈوچ وغیرہ پہ تو جو ہے ان کے دماغ کو بھی تیز رکھے گی، اور جو ہے جسم میں چستی پھوٹتی رہے گی، کلاسوں میں نیند نہیں آئے گی، یہ سب چیزیں آئیں گے۔ تو اب اس کو آپ کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو ہی بڑھانے کے میں اس کی خاص طریقہ ہے اس کا کہ اس کو استعمال کیا جائے، اور انہیں جو ہے آپ کے ہاضمے کو بھی درست کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ اور روزانہ اگر 1 چمچ شہد اور تھوڑا نیمبو کے 4-5 قطرے ملا کر اگر اس کو کھانے کے بعد لیے تو یہ آپ کے کھانے کو بھی ہضم کرتا ہے، اور اس کو ریگولر استعمال کرنے لگے تو جیسے کینسر وغیرہ کے جو موذی امراض ہیں اس سے بھی بچے رہیں گے۔ اور فرسٹ ایڈ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا گیا کہ اگر کہیں جیسے کسی کو زخم آ گیا تو فوراً شہد لگانے سے اس کے زخموں کو بھی، کٹے ہوئے زخموں کو بھی دور کیا۔ اب آج کل کے زمانے بالوں کا مسئلہ ہے، بال جھڑ رہے ہیں، وہ جھڑ رہے ہیں، یہ جھڑ رہے ہیں،
تو بالوں میں بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے کہ ایک بڑا چمچہ زیتون اور شہد دونوں ملا کر اور تھوڑا دال چینی کا سوف ملا کر اگر لگائے تو اس سے بال کالے بھی ہوتے، بال جھڑتے نہیں اور بفا دور ہونے لگ جاتا. ایسا 3-4 ہفتے اگر انشاءاللہ کریں تو بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا. تو ایک شہد کے اوپر ایک مشہور حدیث شریف ہے کہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جا رہے تھے تو صحابہ کو پوچھے کہ اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، تو وہاں پہ صحابہ جو ہے بولے کہ یا رسول اللہ صرف روٹی وغیرہ ہے، کھانے کے لیے سالن کچھ نہیں ہے. تو وہاں پر ایک مکھی آ کر بھن بھنا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرمائے کہ یا علی جاؤ ایک برتن لے کر جاؤ، یہ ساتھ میں یہ آپ کو شہد دے گی. تو حضرت علی پیچھے پیچھے وہ مکھی کے گئے تو مکھی اپنے چتے تک لے کے گئی، وہاں سے شہد نکال کر لے کے آئے. پھر وہ مکھی آئی اور پھر گھومنے لگی، گنگنا رہی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئی یہ پھر کیا کہہ رہی ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم لوگ جو ہے شہد کے لیے کئی پھولوں سے جو ہے رس استعمال کرتے، رس لینے کے بعد جب رس لے آ کر تم لوگ اس کے چتے میں ڈالنے کے بعد میں پھر یہ جو ہے جب شہد نکلتا تو یہ میٹھا ہوتا، تو یہ شہد میٹھا کیسا ہوتا؟ تو میں نے اس سے جو پوچھا تو اب اس نے مکھی نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جواب دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کئی قسم کے پھولوں سے رس لینے کے بعد میں جب ہمارے منہ میں ڈال کر ہم لے آگے پہنچانے سے پہلے ہم آپ پر درود پڑھتے. اب صدقے جائے دیکھیے کہ درود کا کیا معاملہ ہے. جو جیسے ہم درود پڑھتے اس میں سے پورے جتنے زہریلے چیزیں سب ختم ہو جاتے اور اس میں مٹھاس پیدا ہوتی. تو دیکھیے مکھی بھی درود پڑھ رہی ہے تو مٹھاس آ جا رہی ہے. اگر ہم اپنے زندگی میں اگر درود کو معمول بنائیں تو ہماری زندگی بھی میٹھی ہو جائے گی اور ہم تمام جو ایسے رنج و غم سے دور ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.